پاس بھی اختیار ہیں، لوکل ایریا کونسل کے پاس بھی اختیار ہیں۔ اب آپ نے میئر کے ساتھ میئر کو ایک کیبنٹ کی اجازت دی ہے۔ میئر کی کیبنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنا بڑا شہر ہے، اس کا پورا اسکیجول ہے جو آپ کو اسکیجول 1 اور 2 کے درمیان اب بل میں ملے گا، جس کی کاپیاں ہم آپ کو دیں۔ لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 55% لوگ اس کی کیبنٹ کے الیکٹڈ ہوں گے اور 45% کے قریب لوگ جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس ہوں گے اور ایکس آفیشو ہوں گے۔ اسے کہ گورنمنٹ کے بھی 2 نمائندے ہونے اس کیبنٹ میں ضروری ہیں، ایک فائنینس کا آدمی اور ایک جو میونسپل کارپوریشن کا یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا آج کل کمشنر ہوتا ہے، وہ 2 لوگ بھی نان الیکٹڈ لوگوں میں سے ہوں گے۔ کیبنٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو رد کر سکتا ہے ہاؤس 2/3 اکثریت سے۔ اگر 2/3 اکثریت نے منع کر دیا تو میئر کو دوبارہ اس فیصلے کو غور بھی کرنا پڑے گا اور تبدیل بھی کرنا پڑے گا۔ سمپل میجورٹی سے اس کے فیصلے کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ میئر کو ہم پاورفل کر رہے ہیں، با اختیار کر رہے ہیں، اور سیاست جو ہو سکتی ہے اس سے بچا کے چاہتے ہیں کہ کام ہو۔ میئر کے جو اختیارات ہیں اس کے لیے بھی ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے اسی طرح میں آپ کو رورل اسٹرکچر بھی بتا دوں۔ ہم نے جو چھوٹے گاؤں ہیں جن کی آبادی 2000-2500 ہوتی ہے، اس میں پنچایت کا نظام رکھا ہے۔ یہ پنچایت کا نظام بہت حد تک ملتا ہوا ہے اس نظام کے جو کہ ہمارے ہاں پنجاب میں اور کے پی کے بلز کے اندر بھی رائج کیا گیا ہے۔ ایک پنچایت میں 7 لوگ ہوں گے جس میں سے 2 خواتین ہونا لازمی بھی، اور جو ہائیسٹ ووٹ گیٹرز ہوں گے، جن کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے، اوپر سے لے کے 5ویں نمبر پہ آپ کاٹ دیں گے تو 5 وہ مرد آ جائیں گے، اور جو 2 سب سے زیادہ ووٹ خواتین کو ملے ہوں گے وہ خواتین آ جائیں گی۔ دیہی علاقے میں ہم نے عورتوں کے لیے عورتیں ووٹ کریں گی۔ اربن ایریاز میں نے کہا تھا کہ دونوں ووٹ کریں گے، لیکن دیہی علاقے میں ہم نے فی الحال عورتوں کے لیے عورتیں، اور یہ ہم نے قانون میں بھی لکھا ہے کہ 10 سال کے بعد ریویو ہونی چاہیے، لیکن پہلے 10 سال کے لیے، اسی کا مقصد اس لوکل باڈیز بل کا یہ بھی ہے کہ خواتین کو آگے لایا جائے سیاست کے اندر، اس سے کہ جب تک وہ ایکٹیو نہیں ہوں گی وہ آدھی آبادی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اس وقت ان کا کردار بہت پیچھے۔ اب یہ اس کے بعد لوکل ایریا کونسل بھی اس علاقے میں بھی ہے۔ اس لوکل ایریا کونسل کو آبادی کے لحاظ سے رکھا گیا ہے، اور اس لوکل ایریا کونسل کی جو کونسل جس میں وہ جائیں گے وہ ہے تعلقہ کونسل۔ یہ سب لوکل ایریا کونسلر جو ہیں تعلقہ کونسل کے الیکٹ، اور تعلقہ کا جو ناظم ہے وہ اس تعلقہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ اس سے وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا، اور وہاں بھی یہی نظام رکھا گیا ہے کہ 2/3 اکثریت سے اس تعلقہ کونسل کے چیئرمین کے صدر بن جائے۔ تو یہ سسٹم وائز یہ چل رہا ہے۔ اب بنیادی چیز کیا کی ہے سمجھانے کے لیے آپ کو، ایک علاقے میں اسکول ہے، پہلے میں شہری علاقے میں بھی کر لیتا ہوں، پھر جو ہے دیہی علاقے کے بھی کر لیتا ہوں۔ شہری علاقے کے تمام تر جو لوکل چیزیں ہیں، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ بی ایچ یو ہو، چاہے وہ کوڑا اٹھانا ہو، چاہے وہ بلڈنگ پلانز کا اپروول ہو، چاہے پانی کا کنیکشن ہو، چاہے سیوریج ہو، چاہے بسوں کی روٹ پرمٹ ہو، جو چیزیں صرف شہر سے تعلق رکھتی ہیں اور شہر کے باہر کچھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ سارے اختیارات میئر کے پاس، اور جو چیزیں صرف اس لوکل ایریا سے تعلق رکھتی ہیں
ان تمام چیزوں کا اختیار لوکل ایریا کے چیئرمین کو دے دیا گیا اور اس کی کونسل کو. فرق کہ کیا ہے؟ ایک علاقے میں کوئی ریڑی لگانا چاہتا ہے یا پارکنگ کرنا چاہتا ہے تو یہ تعلق اس علاقے سے، تو اس کے اوپر اختیار کس کا ہوگا؟ لوکل ایریا کونسل کا. ایک بس کی روٹ اور اس پہ کتنی بسیں چلیں گی اس کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ وہ میئر کے یا میئر کی کیبنٹ کے پاس ہوگا. سیما آ جائیں، اوپر آ جائیں آپ. وہ میئر کے پاس ہوگا. اب اس کے اندر سوال پوچھا جائے گا، میں اسکول کی مثال لے لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. اسکول بنانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اسکول بنانے کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی بھی ہوگی اور میئر کی بھی ہوگی، لیکن اسکول چلانے کے اختیار لوکل ایریا کونسل کے پاس ہوگا. ڈیولپمنٹ سٹی کا میئر بھی کر سکتا ہے اور پروونشل گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے، اور یہی سلسلہ بی ایچ یو کے لیے بھی ہے، یہی سلسلہ پرائمری سیکنڈری ہاسپٹل کے لیے بھی ہے. لیکن ٹرشری ہاسپٹل جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ بنائی. اس سے کہ ٹرشری ہاسپٹل جو ہے وہ ایک شہر سے زیادہ لوگوں کو سرو کرتا ہے. مثال لے دی ہے تو جو مثال ہمارے پی 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 کے دوست ہر پریس کانفرنس میں کرتے ہیں، این آئی سی وی ڈی کی لے لیں کہ این آئی سی وی ڈی، این آئی سی ایچ یہ ایک شہر سے زیادہ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں، اور ٹرشری ہاسپٹلس کو کرنا بھی ایک شہر سے زیادہ چاہیے، چاہے وہ سکر میں ہو، چاہے وہ لڑکانہ میں ہو، کہیں بھی ہو. تو اس ہسپتال کو چلانے کی ذمہ داری، بنانے کی ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے. لیکن پرائمری اینڈ سیکنڈری ہاسپٹلس کو بنانے کی ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی بھی اور میئر کی بھی ہے، لیکن چلانے کی ذمہ داری میئر کی ہے. اسی طرح بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کا کوئی تعلق کسی اور شہر سے یا صوبے سے اس کے اصولوں کو نہیں ہوتا، اس کا تعلق صرف ایک شہر سے ہوتا ہے. تو تمام ڈپارٹمنٹ جو ایک شہر میں ہیں وہ میئر کے نیچے آئیں گے. ہمارے اس قانون کے تحت جو علاقے اس وقت کینٹونمنٹ بورڈز میں بھی ہیں وہاں سے بھی نمائندے چنے جائیں گے اور وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں آئیں گے یا میونسپل کارپوریشن میں آئیں گے، اور اس علاقے کے اندر بھی جو قوانین میئر بنائے گا وہ لاگو ہوں گے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے قوانین کے نہیں اس کے اوپر آئیں گے. میئر جو شہر کے قانون بنائے گا ان علاقوں کو ماننا پڑے گا. یعنی ڈی ایچ اے جو ہے وہ بھی میئر کے نیچے آئے گی، کے پی ٹی بھی میئر کے نیچے آئے گی. اس شہر کے اور کسی شہر میں بھی جو شہری ایک دفعہ شہر کی لیمٹس ڈسکس کر گئیں تو اس کے اندر صرف ایک ڈیولپمنٹ ایجنسی ہوگی اور وہ بھی میئر کے نیچے ہوگی. اب آتے ہیں دیہی علاقوں کے لیے. دیہی علاقوں میں نظام تھوڑا فرق ہے. دیہی علاقے کیونکہ چھوٹے ہیں وہاں گورننس کے ایشوز اور بجٹری ایشوز آتے ہیں، تو وہ نظام بنیادی طور پر ایک لوکل گورنمنٹ کمیشن کے نیچے چل رہا ہے. وہ کمیشن وزیر بلدیات ہیڈ کر رہا ہے، اور بہت سارے فیصلوں کے اندر ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو پیسے صوبائی حکومت خرچ کر رہی ہے اس کے اوپر خاص طور پہ دونوں کا ایگری کرنا ضروری ہے، یعنی تعلقہ چیئرمین کو بھی اور وزیر کو بھی، ورنہ نہیں ہو سکتا. اور اگر ان میں آپس میں فیصلہ نہیں ہوگا تو اس صورت میں جو منسٹر کا فیصلہ ہے وہ مانا جائے گا unless and until کہ 2/3 سے زیادہ اکثریت کونسل کی جو ہے وہ یہ کہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، پھر کونسل کا فیصلہ مانا جائے گا. دوسری چیز کیا رکھی گئی ہے
समझाने के लिए फिर एक ताल्लुका और दूसरा ताल्लुका के दरमियान इतना गार्बेज नहीं जनरेट होता कि वो अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी बना के कूड़ा जमा करने का काम करें। तो वो 2 या 3 कौंसल्स मिल के भी जॉइंट प्रोजेक्ट कर सकती हैं, उसकी इजाजत दी गई है। एडजॉइनिंग एरियाज की, दूर दूर नहीं, जो मुहलिक हों एक दूसरे के साथ, मुंसलिक हों एक दूसरे के साथ, साथ साथ हों, एडजेसेंट हों, वो मिलके कौंसल्स आपस के अंदर जॉइंटली भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इदारे बना सकते हैं। जैसे कूड़ा जमा करने का, सीवरेज ट्रीटमेंट का, वाटर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज, ये जॉइंटली भी रूरल एरियाज में हमने अलाउ किया, उसके कावानीन लिख दिए गए हैं कि वो कैसे होंगे। तमाम डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं वो पेश करना किसी लेवल से भी पेश की जा सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम पंचायत, कि वो अगर अपने इलाके के अंदर कोई स्कीम चाहते हैं वो प्रपोज कर सकते हैं, वो जाएगी लोकल एरिया काउंसिल, लोकल एरिया काउंसिल से ताल्लुका काउंसिल, ताल्लुका काउंसिल से बजट एलोकेट होगा। सुपरविजन जो है वो दे दी जाएगी जिस इलाके में काम हो रहा है उनके ऊपर, लोकल नुमाइंदे के ऊपर, लेकिन उनको बजट नहीं दिया जाएगा। वो जो हमारा वार्ड लेवल, पंचायत लेवल, नेबरहुड काउंसिल का है, उसका काम मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन है। अगर कोई खराबी चीज में नजर आती है वो ऊपर पहुंचाएगा, जो काम सही नहीं हो रहा उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसको बजटरी या फाइनेंशियल इख्तियारात नहीं दिए गए। उसके लिए बुनियादी वजह यह है कि फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होने देना चाहते हम, और अकाउंटेबिलिटी को हम महदूद और सख्त रखने के लिए, उसके लिए हमने अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस इसके अंदर चेक एंड बैलेंस का है, वो ये नहीं अलाउ करता कि इतने ज़्यादा फैला दिया जाए फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को कि कंट्रोल करने में दिक्कत हो। जो पेनल्टी सिस्टम है कवानीन में हमने प्रपोज किया है, लेकिन हर कौंसिल को इख्तियार है कि वो अपने पेनल्टी सिस्टम को दोबारा भी तब्दील कर सकती है। जो इख्तियारात हैं वो हमारे इस बिल के अंदर, जो कि तकरीबन सफात के लिहाज से कोई 280 सफात का बिल है ये, जिसके अंदर लोकल और रूरल दोनों को हमने एड्रेस किया है, अर्बन एंड रूरल एरिया दोनों एड्रेस हुए हुए, और इसके अंदर आपको इन सब इस बिल की कॉपी भी हम दे रहे हैं। इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज होती है, हमने इस हद तक इजाजत दी है इस बिल के अंदर कि मेयर कर्जे भी ले सकता है, और जब तक वो ये साबित कर सकता है किसी बैंक को कि वो कर्जों को खुद मीट कर सकता है, उसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। इतना बाइख्तियार मेयर को कर रहे हैं। लेकिन जहां मेयर अकेले कर्जे को नहीं भुगता सकता और उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की चाहिए, फिर दोनों का होना लाजिम और मलजूम है। मेयर के फैसले जो हैं उसकी कैबिनेट की मेजॉरिटी ने तो सपोर्ट करने ही करने। अगर मेजॉरिटी की सपोर्ट नहीं होगी कैबिनेट की, तो वो फैसला लोकल एरिया काउंसिल में या ताल्लुका काउंसिल में नहीं जाएगा। और एक दफा कैबिनेट ने जो अप्रूव कर दिया तो उसको रिजेक्ट करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं। कोशिश क्या है इस निजाम के तहत कि पॉपुलर वोट की अक्कासी भी हो, और जहां जहां शहर को चलाने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए हो, तो कैबिनेट के अंदर मेयर को ऐसे लोगों को लेने में किसी हद तक कामयाब हो,
جو اس کو ٹیکنیکلی سپورٹ کریں. یہ نظام کافی سارے نظاموں کو دیکھنے کے بعد بنایا گیا. اس کے اندر ہم نے پنجاب کا لوکل باڈیز بل بھی دیکھا, کے پی کا بھی دیکھا, اور دنیا کے بڑے شہروں کو کیسے چلایا جا رہا ہے اس کو دیکھا, اور ہم نے اسی طرح دیہی علاقوں کا بھی دیکھا کہ نظام کس طرح دیہی علاقوں کا مختلف ممالک میں چلایا جا رہا ہے. با اختیار حکومت لوگوں کی بہتر خدمت کر سکتی ہے, اور اس وقت جو سینٹرلائزیشن ہوئی ہے وہ میرے خیال سے اس صوبے کے لیے زہر کی طرح کام کر رہی ہے. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ پاور ٹو ٹیکس. آپ کو بتانے کے لیے شہر کراچی کے اندر پراپرٹی ٹیکس اس وقت میئر کے پاس نہ وہ جمع کرتا ہے نہ اس کی رقم پوری آتی ہے. اور اگر آپ صرف پراپرٹی ٹیکس کے مد میں دیکھ لیں اور اس میں ڈیفنس بھی آ جائے, کے پی ٹی کے بھی علاقے آ جائیں, پورٹ قاسم کے علاقے بھی آ جائیں, تو کراچی کا بجٹ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے موٹر وہیکل ٹیکس ہے, ہم نے اس کی شیئرنگ پرپوز کی. ہم سمجھتے ہیں صوبے کے باقی پسماندہ علاقوں کو, شہر کراچی, شہر حیدرآباد, سکر کو کچھ نہ کچھ بوجھ اٹھانا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ چیزوں پہ ریونیو شیئرنگ رکھی ہے. لیکن بنیادی طور پہ جدھر کا ٹیکس ہوتا ہے وہ ٹیکس وہاں خرچ ہونا چاہیے. ہم نے سروس ٹیکس کے اندر جو کہ ریسٹورانٹس پہ لگتا ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری پہ لگتا ہے, مختلف سروسز پرووائڈرز کو لگتا ہے, جیسے جینیٹوریل, فیسیلیٹی مینٹیننس سروسز, ان سے جو جمع ہوتا ہے ہم نے اس ٹیکس کی بھی شیئرنگ رکھی ہے. 65% اس شہر کے لیے جہاں سے وہ ٹیکس لیا گیا ہے, اور 35% جو ہے صوبائی حکومت کو دے دیا جاتا ہے. صوبائی حکومت کے اپنے ریونیو کلیکشن کے بہت سارے ذرائع ہیں, ہم ان کو ابھی نہیں چھو رہے. ہم سمجھتے ہیں وہ صوبائی حکومت کے پاس رہنے چاہیے, اور اس میں سے بھی پروپورشن, جیسے کہ ایگریکلچر ٹیکس کا کلیکشن جو ہے وہ دیہی علاقے نہیں کر سکتے, اس سے کہ وہ ٹیکس کلیکشن میکانزم نہیں پروڈیوس کر سکتے. تو دیہی علاقوں میں سے جتنا ٹیکس ریز ہو رہا ہے وہ جمع تو پروونشل گورنمنٹ کرے گی, لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اس کو لوکل گورنمنٹ میں کرنی ہے. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایف سی کا ایوارڈ اس قانون کو لاگو کرنے کے لیے اہم ہے. آخر میں ایک بنیادی چیز جو مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے سوالات میں بھی اٹھائیں گے, اپوزیشن کا آج تک 2 سال ہو گئے ہیں, ایک بل بھی ٹیبل نہیں ہوا. ووٹ کی تو بات چھوڑیے, ٹیبل نہیں ہوا. تو سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے اتنی محنت کیوں کی, اور اس بل کے ٹیبل ہونے کے کیا چانسز ہیں؟ محنت اس لیے کی کہ کل اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ اس قانون کو تو ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا قانون کہاں ہے. دوسری چیز یہ کہ ٹیبل اگر انہوں نے نہیں کیا یہ بل, تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہمارے پاس پھر ایک اور جگہ بھی ہے. بار بار میں آئین کے آرٹیکل 149(4) کا ذکر کرتا ہوں. آرٹیکل 149(4) یہ کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکشن دے گی تو صوبائی حکومت کو اس پر عمل کرنا لازم و ملزوم ہے. جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں, جو اسپرٹ ہے,
وہ فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ کر سکتی ہے پروونشل گورنمنٹ کو کہ آپ کنسیڈر کریں. یا ہم نے وہ ساری چیزیں پچھلے 2 سال میں 12 عوام کو بتائی ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے نالے صاف نہیں ہوتے، اس قانون کی وجہ سے کوڑا نہیں اٹھتا، اس قانون کی وجہ سے کراچی بغیر پانی کے ہے، پورا سندھ کے اندر صاف پانی نہیں ملتا، اس قانون کی وجہ سے سیوریج کا نظام تباہ ہوا ہے، اس قانون کی وجہ سے جو اس وقت بلدیاتی قانون ہے، سارے بلدیاتی کاموں کے اندر 40 سے 50% رشوت دے کے کام ہوتا ہے، کوالٹی آف ورک کو کوئی دیکھ نہیں پاتا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پاکستان کو ایک میجر اوور ہال کی ضرورت ہے. میں ابھی اس قانون کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے جو بلدیاتی نظام انہوں نے کیا ہے، اس شہر کے 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے ڈیولپمنٹ ایجنسی کو، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے. ایل ڈی اے کے پاس بے تحاشا زمین ہے، کے ڈی اے کے پاس زمین اب رہی نہیں ہے. کے ڈی اے کی جتنی پبلک پراپرٹی ہے وہ انکروچ ہوتی ہے، اس پہ وہ کچھ کر نہیں پاتے. ایم ڈی اے کے پاس بے تحاشا زمین ہے، وہ ملک ریاض کو دے دیتے ہیں، اور وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ. جو اس شہر کا غریب شہری ہے اس کے لیے نہ کوئی خدا کی بستی بنتی ہے، نہ کوئی اورنگی پائلٹ پروجیکٹ بنتا ہے. البتہ شارع کمرشلائز کر کے کلفٹن کو 1:9 کا ریشو دے کے متوسط طبقے اور امیر لوگوں کے لیے بہت کچھ بنتا رہتا ہے. کے ڈی اے کی صورتحال اگر میں آپ تمام جرنلسٹ سے کہوں کہ انویسٹیگیٹ کر لیں، 3000 ملازم میں سے دیکھیں کہ کتنے کا ایک دوسرے سے رشتہ ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ صرف 600 گھر ہیں اور ہر گھر سے 3 یا 4 لوگ جو ہیں وہ رشتہ دار کے ڈی اے میں لگے ہوئے ہیں. جو ادارہ 300-400 لوگوں سے چل سکتا ہے وہ اس وقت 3000 سے زائد لوگوں سے چلایا جا رہا ہے. جو ادارہ، اور یہی حال ایم ڈی اے کا ہے اور یہی حال ایل ڈی اے کا ہے. اور پھر فخر سے کہتے ہیں نوکریاں دینا تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. ڈیولپمنٹ ایجنسی کا رننگ بجٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کاسٹ کا ایک 10 یا 15% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک سروس بیسڈ ایجنسی کا جو مینٹیننس دے رہی ہو، جو صفائی کی ذمہ دار ہو، ان کا بجٹ جو ہے وہ 70-80% ریگولر بجٹ ہوتا ہے اور 20% کرنٹ ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے. یہاں الٹا نظام چل رہا ہے اور یہ نظام ہر جگہ چل رہا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کمائی کا ذریعہ ہونا چاہیے یا فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے؟ اس وقت کمائی کا ذریعہ ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام نقشے پاس کرنا ہے جو کہ لائسنس انجینئر، لائسنس آرکیٹیکٹ، لائسنس میکینیکل انجینئر، الیکٹریکل انجینئر بناتے ہیں، یا ناجائز بلڈنگیں روکنا اس کا اولین قائم ہوتا ہے. تو اس وقت یہ نظام پورا ٹوٹا پھوٹا ہے، اس لیے اس بل کی ضرورت تھی. اور یہ بل ہم لے کے آئے ہیں اور ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے. پہلے ہم جمہوری روایت کے تحت آج اس پریس کانفرنس کے بعد یہ بل ہم سیکرٹری کو پیش کریں گے اور پھر آپ کو ہم مطلع رکھیں گے کہ اس بل کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے تو پہلے ہی بول دیا کہ یہ اسمبلی سے اگر پاس نہیں ہوگا عدالتوں میں جائیں گے، تو پہلے آپ عدالتوں میں چلے جائیں، اسمبلی میں سے پاس تو نہیں ہوگا، آپ کے پاس اکثریت تو ہے نہیں. جی اصل میں مجبوری یہ ہے کہ عدالت مجھ سے یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ اسمبلی جائیں. جب تک میں اسمبلی نے پیش نہیں کروں گا اس وقت تک عدالت انٹرفیئر نہیں کرے گی.